الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے تبلیغی اجتماعات، اسلامی تربیت، روحانی تربیت، محافل ذکر، درس تصوف، تبلیغی قافلے، درس و بیانات، دین کی فکر اور دین کی فکر پر مبنی اجلاسات، ان سب کا سلسلہ معطل ہو کر رہ گیا۔ اس لیے آج ہم آن لائن اس تبلیغی بیان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ و رسول کی جو بات ہے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم سناتے رہیں اور آپ حضرات سنتے رہیں۔ آپ اس بات کو سب بھائی جانتے ہیں، ساری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ ایک کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج لوگ مختلف زاویوں سے تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی طبی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہے، کوئی سائنسی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہے، کوئی معاشی حوالے سے بات کر رہا ہے،
کوئی پوری ملک کی صورتحال پر بحث و مباحثہ کر رہا ہے، کوئی عالمی سطح پر اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو زیر بحث لایا ہوا ہے۔ آج ایک پہلو پر ہم نے بھی گفتگو کرنی ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غور کیجئے کہ کرونا ایک وائرس ہے جو بظاہر آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتا، حجم کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ہے، مگر اس نے پوری دنیا کی مشنری کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، کئی ممالک میں لاک ڈاؤن ہو گیا، کرفیو نافذ ہو گئے، دنیا بھر کے لوگوں کی معمولات زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے۔ بازار بند، مارکیٹیں بند، کاروبار بند، دفاتر بند، شادی ہال بند، تعلیمی ادارے بند، مدارس بند، یہاں تک کہ مزارات بند، حتیٰ کہ حرمین شریفین ان کو بھی بند کر دیا گیا معاذ اللہ۔ اور اب مسجدیں بند کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ تو جو بات میں نے کی کہ ایک حوالے سے آج ہم نے بھی غور کرنا ہے، یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ایک اتفاق ہے؟ یہ سب کچھ جو اچانک آنن فانن ہو گیا، ہر چیز بند ہو کر رہ گئی، کیا یہ ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ ایک معمول کا کام ہے؟ کیا یہ ایک معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم ہلکا نہ لیں، اس کو عام بات ہرگز نہ سمجھیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی معاملات الٹ پلٹ ہو گئے، دینی لحاظ سے معاملات بھی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے۔ کسی ایک خطے کے نہیں، کسی ایک گاؤں دیہات کے نہیں، کسی ایک شہر کے نہیں، کسی ایک ملک کے نہیں، پوری دنیا کے معاملات الٹ پلٹ ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اب آپ اس کو آزمائش کہہ لیں یا کوئی اور آپ نام دے لیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، ذرا غور کریں، یہ نظم کائنات رب کی اجازت ہی سے چلتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن و ارادہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب جو کچھ یہ کائنات میں ہو رہا ہے، زمین پر ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی، بندے محصور ہو کر رہ گئے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن و ارادہ کے بغیر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن و ارادہ کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو یہ ساری دنیا کا نظام الٹ پلٹ کیسے ہو گیا؟ یہ نظم کائنات رب کی اجازت ہی سے چلتا ہے، بغیر اس کے ارادے کے کوئی کب پتا ہلتا ہے۔ آج جس طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور آج کا درس کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے، اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اے میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ وقت غور و فکر کرنے کا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم خیر کی جگہوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ مزارات،
اولیاء اللہ کے مزارات یہ برکتوں والی جگہ، خیر والی جگہ ہے، ہمیں وہاں سے دور کر دیا گیا۔ مسجد خیر کی جگہ ہے، ہمیں وہاں سے دور کیا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین جو برکتوں کا مرکز ہے، رحمتوں کا مرکز ہے، شفا کا مرکز ہے، رب کی عنایات نوازشات کا مرکز ہے، ان سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ دینی اجتماعات، محافل ذکر، درود و سلام کے اجتماعات، شب معراج کے اجتماعات، ان پہ پابندیاں لگا دی گئی، ہمیں ان خیر کے اجتماعات سے دور کر دیا گیا۔ غور تو کرو، بظاہر تو یہ حکومت کی طرف سے اقدام اٹھایا گیا، لوگوں کی طرف سے باتیں ہوئیں، لیکن غور کرو در حقیقت یہ رب کی طرف سے ہوا ہے۔ آج جو ہم خیر کی جگہوں سے دور ہو گئے اور گھروں میں قید کر دیے گئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے شہر میں نہیں جا سکتے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں جا نہیں سکتے۔ یہ جن پابندیوں کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہماری آزادی ختم کر دی گئی، مسجدیں بند ہو گئیں، مدرسے بند ہو گئے، مزارات بند ہو گئے، دینی اجتماعات بند ہو گئے، محافل بند ہو گئیں، ذکر و درود کے اجتماعات بند ہو گئے، حرمین شریفین تک کو بند کر دیا گیا۔ غور کرو یہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ خیر کی جگہوں سے ہمیں دور کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ غور کرو، کل تک وہ مسجد کے امام حضرات، مولوی صاحبان، علماء کرام جو لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلا رہے تھے، اب کیا ہو گیا کہ وہی لوگ لوگوں کو مسجدوں سے دور کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ مغرب کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا، میری مسجد کا امام دروازے پر کھڑا تھا اور ہاتھ باندھ کر ہر جانے والے نمازی سے کہہ رہا تھا کہ میری درخواست ہے کہ آپ مسجد میں اب نہ آنا، گھروں پر نمازیں پڑھنا۔ وہ مؤذن جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کرتا تھا، اب وہ کہتا ہے اذان دینے کے بعد کہ مسجد میں نہ آنا، گھروں میں نماز پڑھنا۔ مزارات کے متولی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مزارات بند کر دیے گئے، آپ ادھر کا رخ نہ کریں۔ آپ غور کریں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ آزادی کیوں ختم ہو گئی؟ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کہیں، اس کی ناراضی کہیں، اس کی بے نیازی کا اظہار کہیں، اس کے قہر و غضب کا اظہار کہیں۔ غور تو کرو، قید میں کسے ڈالا جاتا ہے؟ جو جرم کرتا ہے اسے قید میں ڈالا جاتا ہے۔ آج ہماری آزادی جو ختم کر دی گئی، ہمیں دکانوں سے، مارکیٹوں سے، بازاروں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، مزارات سے، اجتماعات سے دور کر کے گھروں میں جو قید کر دیا گیا، یہ جو قید ہم ہو گئے، اسے عام بات نہ سمجھو۔ یہ جو قید میں ہم ہوئے ہیں، محصور ہو گئے ہیں، یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے۔
ملزم و مجرم کو پکڑا جاتا ہے، مجرم کو قید میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے کرتوت تو ایسے ہی ہیں کہ ہمیں تو بڑی جیل میں ڈالا جاتا۔ ہم ذرا اپنے اعمال کی طرف تو غور کریں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، آج جوا بازی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، حرام روزی کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ان کی جائیدادوں پر، زمینوں پر، پلاٹوں پر قبضے کر لینا، ان کے مالوں کو ہڑپ کر جانا، بدمعاشی کرنا، کمزوروں کو دبانا، ان پر ظلم ڈھانا۔ کسی کو جادو ٹونے کے ذریعے ستایا جا رہا ہے، کسی کو گنڈے بھیج کر پٹوایا جا رہا ہے، کسی کی مال چھینا جا رہا ہے، کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ ہم نے ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائیں گی۔ اور آج یہ حال ہمارے سامنے ہے۔ بدکاری، بدفعلی، زناکاری، نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کا ملاپ، مخلوط تعلیم، مرد و عورت کا اختلاط، بے پردگی، بے حیائی کے کام، آوارگی کے کام، بےہودگی والے کام آج گلی گلی نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وومن ڈے پر جو عورتوں کی مارچ پر جو بےہودگی کا معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا نہ دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زمین پر اسی کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میری شادی کی فکر نہ کرو، میری آزادی کی فکر کرو، یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، ہم جس طرح چاہے پھریں، ہم پر قید لگانے والا کون؟ اللہ اکبر، یہ ساری قید لگانے والا تو اللہ ہے، پردے کا حکم دینے والا وہ، حیا کا حکم دینے والا وہ، عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دینے والا وہ۔ کیا یہ باتیں اس کے غیظ و غضب کو ابھارنے والی نہیں تھی؟ اور اس سے پہلے ناموس رسالت کے بل کے ساتھ جو کھلواڑ ہمارے ملک میں کیا گیا، ہم تو بھول گئے، مگر اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ پھر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں خون بہایا جا رہا ہے، کس کا؟ اللہ کے بندوں کا، مسلمانوں کا۔ شام میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، عراق کو خون سے نہلا دیا گیا، افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، ٹنوں بارود برسا دیا گیا۔ رونگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور اب کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تقریباً 300 دن ہونے والے ہیں، انہیں قید کیا گیا ہے، ان کی جان
ان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، عزت پامال کی جا رہی ہے، جنازے تک اٹھانے کی انہیں اجازت نہیں، گھروں میں ہی قبریں کھود کر قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا شریک جرم ہے، جو تماشائی ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہے، کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اور اگر اس کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتا، ہمت و قوت نہیں رکھتا، تو اپنی زبان سے روکے، تبلیغ کرے، اس کی مذمت کرے، اس کی مخالفت کرے، سراپا احتجاج بنے، صدائے احتجاج بلند کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے تو نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، اور دل میں برا جانا، یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور جو دل میں بھی برا نہ جانے، وہ بتائے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو صلی اللہ علیہ وسلم 3 درجے ہی بیان فرمائے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں کئی مسلمان ممالک کا بھی ہاتھ ہے۔ حدیث پاک میں ہے بے شک دنیا کا زوال اللہ پر ایک مسلمان کے قتل سے ہلکا ہے۔ پوری دنیا میں زوال آ جائے یہ کم ہے، اور ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا اگر آسمان و زمین والے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اوندھا کر دے گا، اوندھا کر کے ڈال دے گا۔ یہ تو میرے سرکار والا تبار محبوب پروردگار جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، جو اتنے برائیاں، اتنی بدکاریاں، بے حیائیاں، بداتواریاں، گناہ گاریاں کرنے کے باوجود ہم زمین پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے امتیں ایک ایک گناہ پر پکڑی گئیں، نیست و نابود کر دی گئیں۔ یہ میرے سرکار سے جو نسبت ہے اس کا فیضان ہے، آپ کی رحمت ہے، امت پر شفقت ہے، اور آپ کا یہ فیضان ہے جو آج ہم اتنے نافرمانیاں، حکم عدولیاں کرنے کے باوجود زندہ ہیں، ہزاروں نعمتیں پا رہے ہیں۔ کفار و مشرکین نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب یہ ہیں تو عذاب کے لائق، مگر اللہ کا کام نہیں کہ انہیں اب عذاب دے، کیونکہ محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ فیضان مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء والصلاۃ والسلام کی بدولت تو کافروں کو عذاب سے حفاظت مل گئی،
تو آج جو ہم بڑی سزا سے بچے ہوئے ہیں یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. لیکن خدا را ہوش میں آئیں، اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس وقت اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہیں. آپ رنجیدہ ہیں. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ سرکار نے ہم مسلمانوں پر اپنے در کے دروازے بند کر لیے. وہ در دولت جو صبح و شام غلاموں کے لیے کھلا ہوا تھا، اب غلاموں پر بند ہو گیا. وہ خانہ کعبہ جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، رحمتیں بکھرتی تھی، لٹائی جاتی تھی، آج مسلمانوں پر ہی بند کر دیا گیا. یہ سب کچھ یقین جانو ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہے. ہماری نافرمانیاں، بدکاریاں، بداتواریاں، بے حیائیاں حد سے بڑھ گئی. کل تک یہ کچھ نہیں ہوا تھا جو آج ہوا ہے. آج ہم اللہ کو بھلا بیٹھے، اس کے رسول کو بھلا بیٹھے، قرآن کو بھلا بیٹھے، شریعت کو بھلا بیٹھے. ہم نے صرف بھلایا نہیں، ہم ٹکرا گئے نظام مصطفیٰ سے. ہم نظام مصطفیٰ کے خلاف ہو گئے. لوگ بغاوت پر اتر آئے، باغیانہ باتیں کرنے لگے. رسول اللہ کی تعلیمات کو فرسودہ تعلیمات کہنے لگے. رسول اللہ کی شریعت کو آج کے دور کی ترقی میں حائل قرار دینے لگے. تو کیا ایسی باغیانہ، بے حیائی والی، اللہ کو ناراض کرنے والی سوچ، فکر، نظریے اور تعلیمات پر اللہ خوش ہوگا؟ پہلے تو اعمال بگڑتے تھے، اب تو عقائد بگڑ رہے ہیں، نظریات بگڑ رہے ہیں. پہلے یہود و نصارہ کی، کفار و مشرکین کی رسم و رواج کو اپنایا جاتا تھا، فیشن کو اپنایا جاتا تھا. اب تو ان کے نظریے اپنائے جا رہے ہیں، اب تو ان کی تعلیمات اپنائی جا رہی ہے. ایک کرونا وائرس کو ہی لے لیجئے، یہ چھوت چھات کا عقیدہ جو ہے یہ تو ہندوؤں سے آیا، عیسائیوں سے آیا، یہودیوں سے آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا رد فرما دیا. اور آج یہ نظریہ ہم نے کن سے لیا؟ ہمارے رسول تو فرمائے لا ادوا. ہم نے نبی کی بات کو نہ مانا، ہم نے ان کی بات کو مانا جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوس ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے.
تمہاری بدکاریوں کا نتیجہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اب تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو مصیبت تمہیں آئے، جو عذاب تمہیں ملے، جو تکلیفیں تم اٹھاؤ، جن پریشانیوں میں گھر جاؤ، تو یاد رکھو یہ کسی مفتی کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی سائنسدان کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر کی بات نہیں، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ یہ مصیبت تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم تک پہنچی ہے۔ آج کرونا کی مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت ہے یا نہیں؟ پریشانی ہے یا نہیں؟ تکلیف ہے یا نہیں؟ یہ مصیبت کرونا کی آئی ہے۔ آج اس کی جو اصل وجہ ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، باتیں سب کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اٹلی میں یہ ہو گیا، اسپین میں یہ ہو گیا، امریکہ میں یہ ہو گیا، کراچی میں یہ ہو گیا، سندھ میں یہ ہو گیا، بلوچستان میں یہ ہو گیا، صدر نے یہ کہہ دیا، وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا، گورنر نے یہ کہہ دیا۔ یہ گپے لگانے کا وقت نہیں، یہ تبصرے کرنے کا وقت نہیں، یہ توبہ و استغفار کا وقت ہے۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، اور ایک طرح سے اشارہ بھی دے دیا گھروں میں قید کر کے کہ دیکھو یہ سزا ابھی تمہیں اشارتاً ٹریلر دکھایا جا رہا ہے، تمہارے گناہوں کا یہ ثمر ہے، یہ نتیجہ، یہ پھل ہے جو آج تم اس کرونا کی مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے، گھروں میں قید کر دیے گئے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کی بجائے، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے، اس سے معافی مانگنے کی بجائے، ہم کرونا سے ہی ڈرے جا رہے ہیں، کرونا سے ہی بچنے کی تدبیریں کیے جا رہے ہیں، کرونا سے بچنے کی احتیاطیں کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ تدبیر اختیار کرنا غلط نہیں، احتیاط کرنا غلط نہیں، مگر صرف تدبیر اختیار کرنا، صرف احتیاطیں اختیار کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ مومن اسباب اختیار کرتا ہے مگر دھیان رب پر رکھتا ہے، توجہ رب پر رکھتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، احتیاط اختیار کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، مگر نظر اللہ کی جانب ہوتی ہے، دھیان اللہ پہ رکھتا ہے، توجہ اللہ پہ رکھتا ہے، یقین اللہ پہ رکھتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ سبب کام کرے گا، تدبیر کام کرے گی، احتیاط کام کرے گی۔ اگر میرے رب نے چاہا نہ چاہا تو میری کوئی تدبیر کام نہ کرے گی۔ اس لیے وہ سبب تو اختیار کرتا ہے مگر سبب پر یقین نہیں رکھتا، سبب پر دھیان نہیں دیتا، اس کی دھیان، اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب ہی ہوتی ہے۔ مگر ہم نے تو صرف سبب پر دھیان دے رکھا ہے، اسباب پر دھیان دے رکھا ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، شہری سطح پر ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، عالمی سطح پر ہو۔ اسباب کے پیچھے ہی بھاگے جا رہے ہیں، بس تدابیر ہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ساری تشہیر احتیاطوں ہی پر ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کی تلقین تو اسے کی جائے کہ جو اسباب اختیار نہ کر رہا ہو۔ یہ قوم تو پہلے سی اسباب کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے،
یہ وقت تو ان کو اللہ پر توکل کرنے کا درس دینے کا تھا، یہ وقت ان کو اللہ پر توکل کرنے کے درس کا تھا کہ اسباب اختیار ضرور کرو، مگر یاد رکھو تمہارا خالق بھی اللہ ہے، کرونا کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، کرونا کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جو کرونا کا خالق و مالک ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا کرونا کا رونا رونا چاہیے؟ میں تو اس بارے میں غور کر رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے کہ ایک کرونا وائرس آیا، سارے دینی کام لپیٹ کے رکھ دیے۔ ایسی مصیبت کے وقت، ایسی مصیبت جو پوری دنیا میں آئی ہو، یہاں تو اگر قحط پڑ جائے تو اجتماعی طور پر دعا اور توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہاں پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ جس نے ہمیں بچانا ہے وہ فقط اللہ ہے۔ ہماری تدابیر تبھی کام کریں گی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ واللہ، اللہ کی اذن و ارادہ کے بغیر کوئی ہمیں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ تو جب یہ اسلامی عقیدہ ہے تو وہ لوگ تو کافر ٹھہرے، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، وہ کفار و مشرکین، وہ تو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، مانتے ہیں تو شرک کر کے مانتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیوں لگا جائے؟ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، صاحب قرآن دیا، شریعت مطہرہ دی، لیکن ہمیں اجتماعی طور پر جمع ہونا تھا دعا کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، مگر ہمیں چھوت چھات سے ڈرایا جا رہا ہے اور ہم ڈر رہے ہیں۔ موت اپنے وقت پر آنی ہے، اور یاد رکھو موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتی۔ اگر بیماری سے موت آئے تو صحت مندوں کو نہیں مرنا چاہیے، نہ صحت کی وجہ سے موت آتی ہے۔ موت کے لیے تو اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے، اس وقت وہ آتی ہے، وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اس نے آنا ہے۔ موت سے کیا ڈرنا؟ مومن موت سے نہیں ڈرتا، یہ کافروں کا کام ہے موت سے ڈرتے ہیں۔ مومن تو خالق موت سے ڈرتا ہے، جو موت کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالی، اس سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے۔ ایک حقیر سا، چھوٹا سا، معمولی سا وائرس آیا، مسجدیں ویران ہو گئی، کعبہ شریف کو ویران کر دیا گیا، اور معاذ اللہ حج کو بھی دنیا والوں کے لیے معطل کرنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بیت اللہ کا حج نہ ہوگا تو جان لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ سب قیامت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا وائرس آیا تو معاملات دینی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے۔ جب بڑا وائرس آئے گا دجال کی صورت میں، وہ بھی تو بستیوں کی بستیاں قتل کر دے گا، الٹ پلٹ کر دے گا، ہر طرف فساد برپا کر دے گا۔
وہ بہت بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ بن کر آئے گا۔ تو جنہوں نے چھوٹے سے وائرس کرونا کی وجہ سے سارے دینی کاموں کو لپیٹ کر رکھ دیا، اللہ کی یاد کو بھی چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ، کرونا وائرس آیا، اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کہ مر جائیں گے، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، مر جائیں گے، مسجدوں میں نہ جاؤ، فاصلے کرو نمازیوں کے درمیان۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن نے کہا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کیا اس آیت کو سامنے رکھ کر کوئی بے نمازی نمازی بن گیا؟ کوئی بے پردہ عورت با پردہ ہو گئی؟ کوئی حرام کھمانے والا حلال کھانے لگ گیا؟ کوئی ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کا اطاعت گزار باادب بن گیا؟ سوچتے چلے جاؤ، ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے تو کرونا کی طرف رجوع کیا ہے۔ یہ وقت رجوع اللہ کا تھا اور رجوع کرونا ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو اصل مسئلہ حل کرو، وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تدابیر اختیار کرنا جائز ہے مگر اصل حل نہیں ہے۔ احتیاطیں اختیار کرنا جائز ہیں جنہیں شریعت جائز کہتی ہے، مگر یہ اصل حل نہیں ہے۔ اصل حل جو ہے وہ توبہ و استغفار ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا جام ہو گئی، گھروں میں قید ہو گئے، سب کچھ بند ہو کر رہ گیا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی نمازیں پڑھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی رضا والے کام کریں؟ یہ تو دعوے ہو رہے ہیں کہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے کہ ہم کرونا سے پر قابو پا لیں گے، ایک نعرہ لگا دیا گیا، ہمیں کرونا سے لڑنا ہے، ہمیں کرونا سے لڑنا ہے، ویکسین تیار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ، اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے اور وہاں مر جائے اور کوئی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے اور وہ کہے اتنے ڈول پانی نکال دو، اور کوئی جائے خالی ڈول پانی کے نکال دے، تو کیا کنواں پاک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، پہلے کتے کو نکالنا پڑے گا، پہلے کتے کو نکالیں گے، پھر پانی کے ڈول نکالیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو پہلے جو حقیقی مسئلہ ہے گناہوں کا، بدکاریوں کا، بدعمالیوں کا، بے حیائیوں کا، اللہ تعالی کی نافرمانیوں کا، حکم عدولیوں کا، اس کو تو حل کرو۔ ایڈز کس کی وجہ سے ہوتی ہے سب جانتے ہیں، اس وجہ کو ختم نہیں کیا گیا، بڑے خوش ہو رہے ہم نے اس کا علاج دریافت کر لیا۔ کرونا کس وجہ سے آیا؟ ایک وجہ تو حرام غذائیں ہیں اور دوسرا حرام کاریاں ہیں، تو وہ وجہ تو ختم نہیں کر رہے، بس سب زور لگا رہے، ویکسین تیار کر رہے ہیں، ان قریب دوائی آ جائے گی۔ اللہ کی ناراضی سے کرونا آیا ہے تو ناراضی تو دور نہیں ہوئی، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ تمہاری ویکسین سے وقتی طور پر کرونا اگر پیچھے ہو بھی گیا،
اگر اس نے کرونا سے بڑا کوئی وائرس بھیج دیا پھر، کیونکہ ناراضی تو دور ہوئی نہیں، کنویں سے کتا تو باہر نکالا نہیں گیا، خالی پانی کے ڈول نکال کے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ تو خالی تدبیروں سے، احتیاطوں سے کچھ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ اللہ کے ہاں جھکنے سے ہوگا، اللہ کے حضور سجدے میں گرنے سے ہوگا، توبہ کرنے سے ہوگا، معافی مانگنے سے ہوگا، استغفار کرنے سے ہوگا، گریہ ازاری کرنے سے ہوگا، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوگا، اس کے حضور معافیاں مانگنے سے ہوگا۔ تو اللہ کی ناراضی دور کرو، اس کی عبادت سے منہ نہ موڑو، اس کی شریعت سے منہ نہ موڑو، اس کے دین سے دور نہ بھاگو۔ غور کر لو، پہلی والی بات، خیر کے دروازے بند ہو گئے، ہم گھروں میں قید کر دیے گئے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے، یہ تو ایک ہمیں اشارہ دیا گیا، ٹریلر دکھایا گیا، اب بھی نہ سنبھلے، توبہ استغفار کی طرف نہ آئے تو کہیں اللہ کا عذاب ہمیں نہ پکڑ لے۔ خدا را ہوش میں آئیے، خدا را ہوش میں آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار کیجیے، اور اس کی یاد کے چراغ دلوں میں جلائیے، اس کی عبادت کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، فریاد ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، کامل، نورانی تعلیمات کے طفیل، ہم سب کے نظریات، ہمارے عقائد، سرکار کے عطا کردہ عقائد و نظریات کے مطابق فرما دے، ہماری بدعمالیاں کا سلسلہ رک جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان کی آل کا صدقہ، ان کے اصحاب کا صدقہ، ان کی امت کے اولیاء کا صدقہ، داتا حضور کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہم بگڑ گئے، ہمارا حال بگڑ گیا، ہم تیری طرف رجوع کرنے کی بجائے محض اسباب کے ہو کے رہ گئے، کفار و مشرکین کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پر چلنے لگے، نفس و شیطان نے ہمیں برباد کر دیا، بہکا دیا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے،
ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے، کار و غضب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، اپنی شان بے نیازی سے بچا لے۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے۔ ہمیں کرونا سے بھی بچا، کرونا جیسے دیگر مصیبتوں سے بھی بچا، اپنے جانب سے آئے ہوئے امتحانات میں اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہم پر رحمت فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ آج بے راہ روی پھیل رہی ہے، آج گمراہی پھیل رہی ہے، یہ جو مسجدیں بند ہو گئی، یہ جو مزارات بند ہو گئے، یہ خانہ کعبہ کے دروازے بند ہو گئے، یہ حرم نبوی کے دروازے بند ہو گئی، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محبین کو، مریدین کو، کارکنوں کو، سارے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو اے اللہ توفیق عطا فرما کہ یہ وہی کام کرے جس سے تو راضی ہو، ان کاموں سے بچے جن سے تو ناراض ہو۔ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ رائج فرما، کافرانہ نظام سے ہماری جان چھڑا، جو کافرانہ نظام کے دل دادا ہیں ان سے جان چھڑا، جو محض اسلام کا نام لیتے ہیں اور کام کافرانہ نظام والے کرتے ہیں ان سے ہماری جان چھڑا۔ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ غلاموں کو حکمرانی نصیب فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر مہربانی فرما، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔